پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب بتائیے گا، آپ نے اپنے جواب میں بھی ابھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اکنامک سروے آف پاکستان کی جو رپورٹ ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک زرعی ملک میں جو 1 کروڑ 2 کروڑ ٹن جو گندم استعمال ہوتی تھی اب وہ 1 کروڑ 80 لاکھ استعمال ہوئی ہے پچھلے برس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ 10% کمی واقع ہوئی ہے۔ کیا اسے صارف کی قوت خرید کا مسئلہ سمجھا جائے یا لوگ جو ہے وہ فوڈز کے حوالے سے متبادل آپشنز کی طرف بھی چلے گئے ہیں؟ تو یہ کیوں سمجھا جائے کہ یہ صارف کی قوت خرید کا مسئلہ ہے؟ طاہر صاحب، اس میں قطعاً شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی کہ گیہوں کے جو نرخ بڑھے جی تو جس آدمی کی فکسڈ انکم تھی جو 6,000 یا 7,000 یا 10,000 روپے کما رہا تھا جی تو وہ اس قابل ہی نہیں رہ گیا مختلف چیزوں میں مہنگائی میں اضافے سے کہ وہ مقررہ مقدار میں آٹا خرید سکے۔ بنیادی بات یہ ہے۔ جی مثال کے طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ اب سے اگر آپ 2 سال پہلے چلے جائیں تو جو ایک چھوٹا خاندان انتہائی تنگی سے اگر 7,500 روپے میں گزارا کر رہا تھا، آج اتنی ہی تنگی سے گزارا کرنے کے لیے اس کو 10,500 روپے چاہیے، لیکن اس کی آمدنی نہیں بڑھی۔ تو چونکہ اس کی قوت خرید کم ہو گئی تھی اس لیے اس نے گیہوں کم خریدا، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ وہ خود یا بیوی یا بچے بیمار ہوئے تو سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر نے جو دوا اس کو لکھ کے دی کہ یہ بازار سے خرید لینا، اس نے خود اس میں 30% کٹوتی اپنی طرف سے کر دی کہ میں اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کی پالیسیوں سے جو وڈیرہ شاہی کلچر پر مبنی ہے، شاہانہ اخراجات سے، قرضوں پر بے تحاشا انحصار کرنے سے، ٹیکسوں کی چوری بڑھنے سے اور وار اینڈ ٹیرر کے لاسز سے اور روپے کی قدر میں کمی ہونے سے جتنی یہ مصیبتیں آئیں وہ حکومت نے عوام پر منتقل کی۔ نہ ممبران پارلیمنٹ نے کوئی قربانی دی، نہ حکمرانوں نے کوئی قربانی دی، نہ حکومتی اداروں نے دی، نہ صوبائی حکومتوں نے دی۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم ایک مثال کے طور پر حالت جنگ میں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 برسوں میں 18 ارب ڈالر پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو گیا، تو اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کو منتقل کیا گیا۔ اگر بجلی کی قیمت میں جیسا کہ حکومت خود کہتی ہے 2 برسوں میں 60% اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمتوں میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوا اور پاکستان کے اوپر قرضوں کا جو حجم تھا وہ 3,000 ارب روپے بڑھ گیا۔ یہ 3,000 ارب روپے وہ ہیں جو کہ 99 میں آزادی کے 52 برس کے بعد جب مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل قرضے تھے وہ 3,000 ارب روپے کے تھے، اور گزشتہ 2 برسوں میں موجودہ حکومت کے دور میں یہ 6,900 ارب سے بڑھ کے 9,200 ارب ہو گئے۔ تو یہ جو 300 ارب روپے کا اضافہ ہوا اس کا بوجھ، اس کے میسر سود کی ادائیگی کا بوجھ آپ سارے کا سارا عوام کو منتقل کر رہے ہیں۔ کوئی پیٹرول کی شکل میں قیمتوں میں نرخوں میں اضافے کی شکل میں، بجلی کے نرخوں کے اضافے کی شکل میں، اور دوسرے کے ٹیکسوں کی بھرمار کر کے۔ اگر آپ نے اس سال عوام کے اوپر آپ ڈاکٹر شاہد صاحب، آپ جو ہے وہ یہ جو اعداد و شمار آپ بتا رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستانی سوسائٹی اس وقت جس حالت میں ہے، بجٹ کے نفاذ کے بعد آپ اس کے سوشل فیبرک کو غربت کے حوالے سے اور بڑھتا ہوا اور خطرناک موڑ مڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ طاہر صاحب، اس میں کسی کو شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ جو بجٹ تجاویز ہیں اگر پارلیمنٹ ان کو منظور کر دیتی ہے تو اس کے نتیجے میں 1 سال کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اب میں نہ صرف یہ کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی بڑھے گی بلکہ عوام کی مایوسیوں میں، بددلی میں، اعتماد کے بحران میں اتنا اضافہ ہوگا کہ خدا نخواستہ یہ چیز جو ہے خانہ جنگی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لوگ سڑکوں پر آ کر تشدد اور توڑ پھوڑ اور چیزوں کو ڈسٹرائے کرنا اس طرف اگر خدا نخواستہ اس پہلو پر مجھے ڈاکٹر حیدر صاحب کو شامل کرنے دیجئے۔ ڈاکٹر حیدر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں جو خودکشیوں کا رجحان انقلاب سے پہلے تھا وہ پاکستان میں جو موجودہ سچویشن ہے اس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اس وقت سوشولوجسٹ ڈرخائیم نے اس پر غور کیا تھا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ سیاسی ابتری کا اس میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ کیا پاکستان کے موجودہ حالات کو فرانس کے ان حالات کے ساتھ خودکشیوں کے معاملے میں تال میل کے ساتھ دیکھ کر ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ طاہر صاحب، بالکل بات صحیح ہے کہ جو درخائم نے جو پچھلے ادوار میں جن زمانوں میں خودکشیاں ہوئیں ان کا ریکارڈ کو جب دیکھا تو اس کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ہے اصل میں
پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے، سیاسی ابتری کی وجہ سے خودکشیاں ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ اس نے ایک تھیوری آف انومی دی کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر سیاسی ابتری ہو اور نارم لیسنس یعنی لا قانونیت کی انتہا ہو تو یہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم صرف سوسائڈ کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ ہومیسائڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لوگ اب تحمل اور برداشت کے قابل نہیں رہے ہیں، اور دو چیزیں سوسائڈ سے پہلے کا عمل جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتی ہے ہوپ لیسنس یعنی نا امیدی، اور ایک ہوتی ہے ہیلپ لیسنس یعنی بے بسی۔ تو بے بسی اور نا امیدی دونوں ایک راستہ جو ہوتا ہے خودکشی اس طرف لے جاتی ہیں۔ تو من حیث القوم ہم بے بسی، بے یار و مددگاری اور نا امیدی کے ہم بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی شنوائی، کوئی ایسا صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایک ماہر نفسیات کے طور پر کیا دیکھتے ہیں جب نا امیدی اور بے بسی اپنی انتہا کو چھوتی ہے تو وہ جو نا امید اور بے بس شخص ہوتا ہے اس میں وہ کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے؟ کیا خودکشی یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری صورت بھی ہوتی ہے؟ ایگریشن یعنی غصہ جو ہے وہ اگر آدمی اپنے اندر اتارتا ہے تو وہ ڈپریشن کی صورت میں اختیار کرتا ہے، اور اگر وہ باہر نکالتا ہے تو وہ ہومیسائڈ کی صورت میں آتا ہے۔ تو آپ دونوں فینومینن دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں۔ ایک سوسائڈ بامبر بھی تو ڈپریسڈ ہے، وہ بھی تو نا امید ہے، وہ بھی تو بے یار و مددگار ہے، اس کا بھی تو گھر تباہ ہو چکا ہے، اس کے پیارے اس سے چھوٹ چکے ہیں، اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی اس کے سامنے شاید 3 راستے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز مار دیں گی، یا ان کا اپنی قیادت مار دے گی، تو تیسرا ہے کہ خود کو مار لو۔ ان سوسائڈ بامبرز کی تعداد میں اضافہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ کہیں بھی حکومتی سطح پہ، ریاستی سطح پہ، علماء کی سطح پر، دانشوران کی سطح پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ انہیں ریسکیو کر سکے۔ ساتھ ساتھ وہ طبقہ جو مڈل کلاس کہلاتا تھا، میں تو اب نہیں اس پر بلیو کرتا، کہ چونکہ ہمیشہ تاریخ بتاتی ہے کہ متوسط طبقہ جو ہے انقلاب لے کر آیا، لیکن اب متوسط طبقہ تو وجود ہی نہیں رکھتا، یا تو امیر سے تر ہو رہا ہے، یا غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو کرپشن کی ہم جب بات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حیدر صاحب، یہ جو بیچ والی کلاس ختم ہو گئی ہے، متوسط کلاس جو سوسائٹی کی اقدار کی محافظ ہوتی ہے، جو مذہب بھی ان کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، انتہائی غریب اور انتہائی امیر آدمی کا شاید مسئلہ نہیں ہوتا، تو یہ جو اقدار کی محافظ کلاس کا خاتمہ ہوا ہے، کیا یہی وجہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جو حکمران ایلیٹ ہے وہ شاید بے پرواہ بھی ہو؟ یہ وجہ بھی ہے، اور متوسط طبقے کا ایک اور المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی اگر تعلق بھی رکھتے ہیں تو سفید پوشی برقرار رکھنے کے لیے یہ جو کریڈٹ کارڈ اسکیمز آئیں، یہ جو لاٹری اسکیمز آئیں، تو اس سے ان کے جو لالچ میں اور اس میں اضافہ ہوا کہ اپنے جو آؤٹ لک کو بہتر کرنے کے لیے وہ قرضوں کی دلدل میں پھنستے چلے گئے، اور جس کے نتیجے کو ان لوگوں نے بھی خودکشیاں کی ہیں، صرف غریب لوگوں نے نہیں کی ہیں۔ ان کے اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز ڈوبے ہیں، انہوں نے وہ خودکشی کی ہے کہ ان کا بزنس ڈوب گیا ہے، اور وہ 65 سال کی عمر کے آدمیوں نے بھی کی ہے، اور وہ 25 سال کے آدمی نے بھی کی ہے۔ تو اگر ہم صرف غربت کو فوکس کرتے ہیں تو اس میں ایک المیہ یہ ہے کہ یہ عالمی تحقیقات ہوئی ہیں اس پہ کہ یہ اعداد و شمار کون لوگ بناتے ہیں، وہ لوگ بناتے ہیں جو عمرہ کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ غربت کو فوکس کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں بے روزگاری کتنا اہم پہلو ہوتا ہے؟ دیکھیں، بے روزگاری ہمارے معاشرے میں ایک حسن یہ ہے خاندان کے اندر کہ ایک پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، یعنی ایک سوشل سپورٹ سسٹم تھا۔ مغرب کی تقلید میں ہم نے اس سے اپنی جان چھڑا لی۔ اب لڑکی کا رشتہ بھی آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ مر چکے ہوں اور بہن بھائی نہ ہوں تو ایک آدھی ہو۔ یہ المیہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہی بات کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں چیزیں شیئر ہو جاتی تھیں، غم بھی شیئر ہوتے تھے، اور قرضے بھی اگر لینے ہیں تو بھائی سے لینا ہے نا، بہن سے لینا ہے، ماموں سے لینا ہے، چچا سے لینا ہے، اور یہ تمام لوگ مینیج کر لیا کرتے تھے سب کو۔ یعنی اگر وہ 35 سال کا بھی فرد ہے تو اس سے یہ نہیں امید کی جاتی تھی کہ وہ نوکری کرے، کھلانے والے بہت تھے۔ لیکن اب چونکہ جب وہ اپنی فیملی سے علیحدہ ہو گیا ہے تو ایک تو وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو
تنہائی جو ہے اس کو اس طرف لے کے جا رہی ڈاکٹر اعتزام میں ہے یہ تنہائی والی جو کیفیت ہے اسے ایک سوال بنا کر آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا، لیکن اس وقت اس ہمہ پہلو موضوع کو اٹھائیں گے ایک نئے زاویے سے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، لوٹتے ایک وقفے کے بعد۔